کی فضیلت تو آپ جانتے ہی ہیں. ایک شعر پڑھتا ہوں کہ بسد ہزاروں تشکر کرم کو دیکھتے ہیں، بسد ہزاروں تشکر کرم کو دیکھتے ہیں، رسول پاک کے پیارے حرم کو دیکھتے ہیں. کہہ دے سبحان اللہ. اگر میری بات سمجھ رہے ہیں تو میرے باپ کے نام پر نہیں بلکہ رسول پاک کے نام پر ہاتھوں کو اٹھا کر کہہ دے سبحان اللہ، اور بیداری کے ساتھ کہہ دے یا رسول اللہ. کہ بسد ہزاروں تشکر کرم کو دیکھتے ہیں، رسول پاک کے پیارے حرم کو دیکھتے ہیں. بسد تشکر ہزاروں کرم کو دیکھتے ہیں، رسول پاک کے پیارے حرم کو دیکھتے ہیں. درود پڑھتے ہوئے ہم نہ دیکھ پائے انہیں، درود سنتے ہوئے تو وہ ہم کو دیکھتے ہیں. درود پڑھتے ہوئے ہم نہ دیکھ پائے انہیں، درود سنتے ہوئے تو وہ ہم کو دیکھتے ہیں. نعت کا انشاءاللہ ایسے شعر سناؤں گا کہ آپ کی دلوں کے کائنات کو بدل کر رکھ دے گا. میں چاہتا ہوں کہ محبتوں کی سفر کو شروع کرتے ہوئے ہیں، عشق کی کشتی میں سوار ہو کر دیار گنبد خضرواف کرتے ہیں، اور اس امید کے ساتھ کرتے ہیں کہ حضور ہر رات تو ہم اپنی ذات کے لیے گزار دیتے ہیں، آج کی رات کے لیے گزارنے آئے ہیں. ایک بات آپ کو بتاؤں، جو ہندوستان کے حالات ہے، پوری دنیا کی جو حالات ہے آپ سب جان رہے ہیں، کسی سے مخفی نہیں ہے، پوشیدہ نہیں ہے. خدائے واحد کی قسم اگر ہماری زندگی سے حضور کی محبت یا حضور کی ذات نکل جائے تو پھر ہماری زندگی میں بچتا ہی کچھ نہیں ہے. ہم گنہگار ضرور ہے مگر نبی کا غدار نہیں ہے الحمدللہ. امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، امام غزالی تصوف کی دنیا کے بے تاج بادشاہ ہے. امام غزالی کی ذات آپ اٹھا کر دیکھیں. بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ جلسوں میں اتنا خرچ ہوتا ہے، کیا فائدہ ہوتا ہے، مدرسے اتنے ہیں، اس کے کیا فائدے ہوتے ہیں. ایک بات آپ کو بتاتا ہوں، شاید زندگی کے آخری سانس تک تنویر انور کی بات کو آپ نہیں بھولیں گے. شہر بغداد کا ایک شخص تھا، بڑا درویش، رئیس وقت تھے، وہ مدرسہ چلاتے تھے، لیکن دیکھتے تھے کہ مدرسے میں کوئی آتا نہیں ہے، کوئی جاتا نہیں ہے. ایک رات کو ٹہلنے کے لیے نکلے کہ سوچا کہ مدرسے کا کوئی فائدہ نظر نہیں آتا ہے، چلو مدرسہ کو بند کر دیتے ہیں. رات کی تنہائی میں نکلے ٹہلنے کے لیے اور دیکھنے کے لیے کہ مدرسے میں کون بچہ پڑھ رہا ہے. ٹہلتے ٹہلتے کافی دور تک گئے، پورے مدرسے کا محاسبہ کیا، چاروں طرف دیکھا، کوئی بھی بچہ نہیں پڑھ رہا ہے، چاروں طرف چراغ بجھا ہوا ہے. بڑا افسوس ہوا، رونے لگے. روتے روتے جب واپس پلٹنے لگے تو دیکھا کہ ایک درخت ہے، درخت کے کنارے ایک چراغ کی روشنی آ رہی ہے. اس چراغ کی روشنی کے پاس پہنچے تو دیکھا کہ ہزاروں بچوں میں ایک بچہ کتابیں کھول کر دین مصطفیٰ کی تعلیم میں مشغول ہے اور بخاری شریف کی کتاب کھول کر پڑھ رہا ہے. روتے ہوئے دل کو بڑا سکون ملا اور کہا کہ چلو کم سے کم اتنا میں خرچ کرتا ہوں، ہزاروں بچوں میں ایک بچہ تو پڑھ رہا ہے. مدرسہ ویسے ہی چالو رکھا. دنیا نے دیکھا ایک وقت وہی بچہ آفتاب ولایت کا تاجدار بن کر چمکتا ہے، جسے دنیا امام غزالی حجت الاسلام کے نام سے جانتی ہے. کہہ دے سبحان اللہ. خدا کی قسم جو زمانہ ہے، جو حالات ہے، بڑے پرآشوب ماحول میں ہم زندگی گزار رہے ہیں. ہندوستان کے حالات بہت خراب ہے. ہم سڑکوں پر نبی کا نام نہیں لے سکتے، ہم اسٹیشنوں پر اپنے نبی کا نام نہیں پکار سکتے، ایئرپورٹ پر کھل کر اللہ کے نام کا ترانہ ہم نہیں لگا سکتے. یہ محفلیں تو ایک رات کے لیے آتی ہے، کم سے کم اپنی زبان سے ہم حضور کا نام لے لیتے ہیں. اگر آج کی رات بھی اگر ہم حضور کا نام نہیں لیں گے تو ہم نہیں بولیں گے تو کون بولے گا. ایک بات آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، وہی وقت کا غزالی ہر دن 3 سجدہ کرتے تھے. امام غزالی شکرانے کا 3 سجدہ ادا کرتے تھے. کسی نے پوچھا امام غزالی سے کہ آپ 3 سجدہ شکرانے کا ادا کیوں کرتے ہیں؟ امام غزالی فرماتے ہیں کہ میں ایک سجدہ اس لیے کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فعال لما یرید، قرآن پاک میں ہے اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے. بن موسم کے بارش کرتا ہے، برسات کرتا ہے. ہر دن سورج کو پورب سے نکال کر پچھم کو ڈباتا ہے. ماں کی کوکھ میں باپ کے خون کے ایک قطرے سے انسان کو وجود دیتا ہے. ماں کی کوکھ میں رزق کا انتظام کرتا ہے. وہ ساری کائنات کو بنایا ہے، چلا رہا ہے. وہ جب دنیا کو بنایا، جب چرند پرند کو بنایا، شجر و حجر کو بنایا، جب بنا رہا تھا دنیا کو، مجھے چاہتا تو گلی کا کتا بنا دیتا.
مجھے چاہتا تو گلی کا بھونکنے والا کتا بنا دیتا، میں کیا کرتا؟ اجنبی کو دیکھتا اور بھونکتا رہتا۔ مجھے چاہتا تو درخت کا پتا بنا دیتا، میں کیا کرتا؟ ہوا چلتی اور گر جاتا۔ وہ مجھے چاہتا تو کیڑا مکوڑا بنا دیتا، میں کیا کرتا؟ میری کیا حیثیت ہوتی؟ اللہ کا شکر ہے کہ ایک سجدہ میں اس لیے کرتا ہوں کہ اس رب کریم کا احسان ہے کہ اس نے مجھے کیڑا مکوڑا نہیں، جانور نہیں بلکہ انسان بنایا ہے۔ فرمایا دوسرا سجدہ آپ کیوں کرتے ہیں؟ کہا دوسرا سجدہ غزالی اس لیے کرتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں کم و بیش 1,24,000 یا 2,24,000 انبیاء کرام کو بھیجا ہے، اور 70 نبیوں نے حضور کی امت میں پیدا ہونے کی دعا مانگی تھی، اور اللہ نے مجھے بغیر دعا مانگے ہوئے حضور کی امت میں پیدا کر دیا ہے، اس لیے میں اللہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ فرمایا تیسرا سجدہ کیوں کرتے ہیں؟ کہا غزالی تیسرا سجدہ اس لیے کرتا ہے کہ آج دنیا میں بہت سارے لوگ ہیں جو حضور کا کھاتے تو ضرور ہے مگر حضور کا گاتے نہیں ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ غزالی گنہگار تو ضرور ہے مگر نبی کا غدار نہیں ہے۔ غزالی اپنی زبان سے نبی کا نام لے لیتا ہے، غزالی اپنی زبان سے نبی کا نام لے لیتا ہے۔ میرے امام فرماتے ہیں آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے، آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے اگر قیامت میں مان گیا، نعمتیں بانٹتا جس شمت وہ جی شان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلمدان گیا، اور جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے، تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا، تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا۔ حضرات میری عادت نہیں ہے کہ میں اتنی لمبی نظامت کروں، میں چاہتا ہوں کہ خواہشوں کا فرمائشوں کا ادب و احترام کرتے ہوئے میں آپ کی سماعتوں کے حوالے میں نے قیمتی باتوں کو پہنچایا۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ کی خوبصورت سماعتوں کے دسترخوان میں ایک ایسے عظیم کو پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، قسم خدا کی جب آپ ان کی تقریر کو سنیں گے تو کل پرسوں نہیں انشاءاللہ تعالی برسوں تک یاد کریں گے، جنہیں دنیا تاجدار کشور خطابت، ناشر مسلک اہل سنت و حق و صداقت و معرفت و اعلی حضرت و تاج الشریعہ، خطیب اہل سنت حضرت علامہ و مولانا سراج احمد چشتی فیضی صاحب کی بلا کے نام سے جانتی ہے۔ اگر آپ ان کی گفتگو سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں تو ایک ہاتھ کو اپنے ماں کے نام پر، دوسرے ہاتھ کو اپنے باپ کے نام پر، اگر ماں باپ زندہ ہیں تو ان کی عمر میں برکت کے لیے، اور اگر اس دنیا سے چلے گئے ہیں تو ان کی مغفرت کے لیے۔ تو میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ اس محفل پاک میں کون ماں باپ کا وفادار بیٹا بیٹھا ہوا ہے۔ جو ماں باپ کا وفادار بیٹا بیٹھا ہوگا وہ ضرور اپنے ہاتھوں کو اٹھائے گا، اور جو اپنے ساس سسر کا بیٹا ہوگا وہ اپنے ہاتھوں کو نہیں اٹھائے گا۔ دونوں ہاتھوں کو فضاؤں میں لہرا کر جیسے ربیع النور شریف میں جھنڈوں کی شکلوں کو پوزیشن کو بنا لیتے ہیں، ویسے اپنے ہاتھوں کو اٹھائیے اور مکمل بیداری کے ساتھ نعرے کا جواب دے دے، نعرہ تکبیر، اور آواز کی لو کو تیز کیجئے، حل ہوں گے سبھی مسئلے، تدبیر تو لاؤ، حل ہوں گے سبھی مسئلے، تدبیر تو لاؤ، ٹوٹی ہوئی صحیح دوستو شمشیر تو لاؤ، اور آگے کا کام مالک و مولا پہ چھوڑ دو، پہلے زباں پہ نعرہ تکبیر تو لاؤ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، تعلیمات اعلی حضرت، فیضان غوث اعظم خطیب اہل سنت علامہ سراج چشتی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اس خیال کے ساتھ کہ تمہارے دل میں نبی کا خیال ہے کہ نہیں، تمہارے دل میں نبی کا خیال ہے کہ نہیں، بتاؤ یہ دنیا کا سب سے بڑا سوال ہے کہ نہیں، بتاؤ یہ دنیا کا سب سے بڑا سوال ہے کہ نہیں۔ اور سنا ہے کہ میلہ لگا ہے حسین لوگوں کا، ارے پتہ لگاؤ نبی کا بلال ہے کہ نہیں، سنا ہے میلہ لگا ہے حسین لوگوں کا، پتہ لگاؤ نبی کا بلال ہے کہ نہیں۔ مائک پر خطیب اہل سنت